اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یہ پارہ پہلا ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ اس پارہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک متقین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا انعام بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 تک منکرین کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے، ان کے لیے عذاب عظیم کی وعید سنائی گئی۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین وہ گروہ تھا جس کا ظاہر اور تھا، باطن اور تھا، دوگلا پن تھا ان میں۔ زندگی کے معاملات میں خصوصاً اسلام کے بارے میں منافقت سے کام لیتے تھے، اس لیے ان کا ذکر یہاں آیت نمبر 7 سے 20 تک کیا گیا ہے۔ کچھ آیات کا ترجمہ خلاصہ میں نے پہلی ویڈیوز میں بیان کر دیا ہے۔ آج کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں ان کا میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ منافق جب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ جب اپنے رؤساء کے پاس جاتے تھے، اپنے لیڈروں کے پاس جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم ہنسی کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارا ان کے پاس جانا اس سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ قانون جزا ہے، اچھا کرو گے تو اس کا بدلہ اچھائی میں ملے گا، برا کرو گے تو اس کا بدلہ سزا میں ملے گا۔ جنت اور دوزخ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے رکھ دی ہیں کہ میرے پیغام کو مانو گے، میرے قرآن کو مانو گے، میرے نبی کی تعلیمات کو مانو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، جزا ہے، اور اگر انکار کرو گے تو سزا ہے اور جہنم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے اس شرارت کو اپنے قانون جزا کے تحت فرماتے ہیں کہ ہم ان کی کرتوت میں ان کو ترقی دے رہے ہیں اور وہ اندھے ہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، ایک طرف ہدایت ہے، ایک طرف گمراہی ہے، لیکن انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اپنا مشغلہ بنا لیا، گمراہی حاصل کرنے کو اپنی تجارت بنا لی، گمراہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور ان کی گمراہی نے ان کو نہ دنیا میں فائدہ دیا نہ ہی ان کو آخرت میں فائدہ دے گی۔ کاش وہ تجارت ہدایت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی وہ حاصل کر لیتے تو دنیا میں بھی ان کی کامیابی تھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے۔
اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان فرما رہا ہے اپنے قرآن پاک میں، تو اس مثال کو میں بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس مثال کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ جس طرح کہ ان کے پاس روشنی آئی، نور ہدایت آیا، نور نبوت آئی، نبی کے معجزات آئے، قرآن کی وسیع شہادتیں اور قرآن کا اترنا اور نازل ہونا، اور قرآن کو ان کے پاس ایک روشنی اور نور بن کر آنا ان کے پاس آیا، لیکن وہ جس طرح جہالت کے، پہلے گمراہی کے اور بدعمالیوں کے اور اللہ کی نافرمانی کے اور رسول پاک کی تعلیمات کی نافرمانی کے اندھیروں میں ڈوبے رہے، جب نور ہدایت ان کے پاس آیا، روشنی ہوئی، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو حاصل کر لیں، لیکن اتنے بدبخت ہوئے کہ روشنی کے باوجود بھی وہ اس اندھیرہ جہالت سے نہ نکل سکے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ گمراہی میں اور دوبارہ اس کفر میں اور دوبارہ ان اندھیروں میں واپس چلے گئے۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جیسا ایک شخص اندھیرے میں کھڑا ہو، وہ اگر لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، آگ جلاتا ہے تاکہ روشنی ہو، جو ہی وہ روشنی ہوتی ہے تو اچانک وہ آگ بجھ جاتی ہے اور وہ پھر دوبارہ اندھیرے میں اسی طرح کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ان منافقوں کے ایک ٹولے کی یہ حالت بن گئی کہ کفر سے نور ہدایت کی جب روشنی آئی، اس کی طرف آنے لگے، روشنی کی طرف وہ ارادہ ان کا اندر سے بنا تھا، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اس کی طرف نہیں بڑھے، بلکہ واپس اندھیرے میں لوٹ گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی۔ اور دوسرے منافقین، ان کی مثال اس طرح ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آسمان سے وحی آتی تھی، وحی الہی یعنی قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو اللہ نے اپنے پاک نبی کو امانتاً دیے، اور پاک نبی نے وہ امانت پوری کی پوری امت تک پہنچا دی، اور خطبہ حجۃ الوداع پر گواہی لی 1,24,000 صحابہ سے کہ کیا میں نے وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے تم تک پہنچا دیے ہیں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا پہنچائے نہیں، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیے۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، دلوں کی بنجر کھیتیوں کو آباد کرنے والی، دلوں میں ایمان کا نور پیدا کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا انکار کرنے والوں کے لیے دھمکیاں ہیں، عذاب ہیں، اور ان کے لیے سزائیں ہیں، ان کے لیے اللہ کی ناراضگیاں ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ وحی کی بشارت حاصل کرنے کے بجائے، وحی سے اپنا اندر کی دنیا روشن کرنے کی بجائے، وہ جو وحی میں منکروں کے لیے عذاب اور سزائیں آتی تھیں، ان سے ڈر کر وہ اپنے کفر پر اور اپنی منافقت پر ڈٹے رہے۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے تو اس میں بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس میں گرج بھی ہوتی ہے، اس میں چمک بھی ہوتی ہے، تو جو محروم ہوتے ہیں وہ گرج اور چمک سے ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں ہمارے آنکھیں ختم نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے کان ختم نہ ہو جائیں۔ بجائے فائدہ لینے کے وہ الٹا اس باران رحمت کو اپنے لیے تباہی اور بربادی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ان منافقین کا حال تھا۔ اللہ فرماتے ہیں آخری مثال میں کہ اللہ چاہے تو ان کے کان بھی لے جاتا، ان کی آنکھیں بھی لے جاتا، ان کا دماغ بھی لے جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔